حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکش جنات اور شیطان مردود کو پورے رمضان میں قید کر لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر لیتا ہے مومنین کی راحت کے لیے، لیکن پھر بھی شیطان کے ایجنٹ بہت گھومتے رہتے ہیں، شیطانی کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ کیسے؟ اس کو یوں بتایا گیا ہے کہ شیطان نے اپنے 11 مہینے جو اس پر عمل کیا، جتنا اثر ڈالا تھا، وہ پوری طور پر اس نے اس سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا، اس کا کچھ اثر اب بھی باقی رہ گیا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ شیطان تو گیا ہے، لیکن ساتھ میں ہمارے صرف شیطان نہیں ہوتا، نفس بھی ہے، اور وہ شیطان سے بھی بڑا ڈینجر ہے. آپ کو پتہ ہے پورے 11 مہینے جب بھی نماز نہیں پڑھے، جھوٹ بولے، چغلی کیے، کچھ بھی گناہ کیے، تو بلیم کس کے اوپر؟ شیطان کرا دیا. جھگڑا لگا دیا، کس نے کرایا؟ شیطان کرا دیا. ساری برائیاں کون کراتا ہے؟ شیطان کراتا ہے. شیطان ساری برائیوں کا جڑ ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار جو شیطان نے کیا، اس کو کس نے بہکایا؟ وہ تو خود شیطان ہے. شیطان سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ شیطان سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اکڑ کیوں دکھایا؟ تکبر کیوں دکھایا؟ فرمایا گیا کہ شیطان کو اس کے نفس نے گمراہ کیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو شیطان کو بھی گمراہ کرتا ہے وہ نفس، وہ ہمارے ساتھ تو ہے. شیطان گیا ہے لیکن نفس نہیں گیا. اس وجہ سے نفس کی تربیت کے لیے ہی رمضان ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ نفس کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے، اس کو ریہرسل میں لا کر کے، اس کو تربیت میں لا کر کے صحیح کرنا ہے، تو سب سے بہترین کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو اور قرآن سنو. نفس اس سے معمول پر آتا ہے، نفس کی خرابیاں کم ہوتی ہیں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ روزہ نفس کو توڑ دیتا ہے. ایک صحابی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے، جوان، کہا کہ شادی کرنا ہے لیکن استطاعت نہیں ہے، کیا کروں؟ گناہ ہونے کے اندیشے ہیں. حضور نے فرمایا روزہ رکھو. کیا کرو؟ روزہ رکھو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس لیے فرمایا؟ کہ روزہ نفسانی خواہشات کو مار دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو کم کر دیتا ہے، ختم کرتا ہے. جتنے بھی اولیاء کاملین کو آپ سنیں گے، ان کی تربیت جو ہے روزے سے ہوتی تھی، روزے سے ہوتی تھی. اب یہ رمضان آیا ہی ہمارے پاس ہمارے نفس کی اصلاح کے لیے. اگر اس میں بھی ہم نہیں کر سکے تو پھر کبھی نہیں کر پائیں گے.